بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کے وقفے کے بعد سیاسی سرگرمیاں معمول کے مطابق شروع ہو چکی ہیں۔ ایک عظیم اپوزیشن اتحاد ابھر کر سامنے آیا ہے جس میں کئی سیاسی جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف اس بنیاد پر جنگ لڑنے کا عندیہ دیا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابات کو چوری کیا گیا ہے۔ حکومت کے خلاف بننے والا اتحاد اپنے آپ کو ٹی ٹی اے پی کہلاتا ہے، جس کا مطلب تحریک تحفظ آئین پاکستان یا آئین کے تحفظ کی تحریک ہے۔ ان سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی، بی این پی ایم، پی کے ایم اے پی اور ایم ڈبلیو ایم شامل ہیں۔ اس اتحاد کا کہنا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا عزم کیا ہے۔ جماعت اسلامی اپنے نئے سربراہ کی قیادت میں اندرونی مشاورت کے بعد اس اتحاد میں شامل کرنے پر غور کرے گی، جبکہ یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں ناراض مولانا فضل الرحمان کو بھی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر ناظرین اتحاد مضبوط ہوتا ہے تو یہ حکمران اتحاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حکمران اتحاد کی صفوں میں اس وقت سے کچھ بے چینی دیکھی جا رہی ہے جب سے سینٹ کے حالیہ انتخابات کے لیے من پسند اور لاڈلے امیدواروں کو طویل عرصے سے وفاداریوں کے صلے میں ٹکٹ دیا گیا تھا۔ خاص طور پر جے یو آئی ایف کی بڑی تعداد میں کارکنوں کو متحرک کرنے کی صلاحیت حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر 2/3 کنٹرول کے حوالے سے اپوزیشن کو تشویش ہے کہ اس قانون سازی کے اختیار کا استعمال آئین کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ماضی کے تجربے کی روشنی میں جب متنازع قانون سازی کو اس وقت کے حکمران یعنی پی ڈی ایم نے اجرت میں منظور کر لیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے قانون سازی پر قابو پانے کی کسی بھی کوشش کو چیلنج کرنے اور موجودہ سیٹ اپ کو قانون سازی سے بہت زیادہ مہم جوئی سے روکنے کے لیے بڑا عوامی دباؤ بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جب تک احتجاج سیاسی رہیں اور قانون کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنا کام کریں، جمہوری عمل کے حصے کے طور پر ان کا خیر مقدم ہی کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، حکومت کو سیاسی چیلنج کو دور رکھنے کے لیے کسی بھی غیر قانونی طریقے کا سہارا لینے سے ہرگز گریز کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے خلاف ریاستی مشینری کو استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اس وقت سیاسی صورتحال غیر متوازن نظر آتی ہے۔ معمولی سی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت موجودہ چیلنجز سے سیاسی طور پر نمٹے، نہ کہ عوام کے ٹیکس کے بل بوتے پر بنائے گئے ملکی اثاثہ جات اور ملکی مشینری کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ناظرین، اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ حکومتیں آتی رہیں اور ذاتی مفادات کی خاطر جائز اور ناجائز طور پر اپوزیشن کو دبانے کی خاطر اپنے جو ان کے مقاصد ان کو حاصل کرنے کے لیے حکومتی مشینری کو استعمال کرتی رہی اور جس سے ملک کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین، آج یہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان وطن عزیز جو ہے وہ دنیا بھر میں تمام اپنے خطے میں خاص طور پر ترقی کے لحاظ سے بھی پیچھے رہ چکا ہے۔ ناظرین، یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے ذاتی مفادات کو ترک کرتے ہوئے قومی مفادات کو بالاتر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے فیصلے کرنے چاہیے جو کہ ملک اور اس کے عوام کی بہتری کا باعث بن سکے۔
ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔